مسلمان ہیں ان کی حالت ہے ہی کوئی نہیں، ہر وقت ان کو مارا جاتا ہے، مارے بھی یہ جاتے ہیں، دہشت گرد بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ 18 لاکھ شامی مسلمان بر شام میں شہید کر دیے جائیں، کبھی کسی نے پوچھا ہے کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ عراق کے امریکہ ابو غریب جیل میں مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے، کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ بوسنیا میں 40 لاکھ مسلمان ذبح کر دیے جائیں، کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ فلسطین میں روزانہ بمباری ہو رہی ہو، روزانہ مسلمان شہید کیے جا رہے ہو، کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ کشمیر کی بچیاں روزانہ در و دیوار کے ساتھ کان لگائیں کہ محمد بن قاسم کے گھوڑے کب آئیں گے، محمود غزنوی کے گھوڑے کب آئیں گے، کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ اور پاکستان میں کیا چل رہا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ دریائے سوات کے اندر 17 لاکھ لوگ دریائے سوات کی نہروں کی نظر ہو گئے، کوئی بولنے والا ہے؟ روزانہ یہ آپ دریا السراب کا طوفان آیا ہوا ہے اور پاکستان کی جو حالت ہزار ہوئی پڑی ہے، مجھے آپ بتائیں کہ کرنے والا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں کہا کرتے تھے کہ اگر نہر فرات بکری کا پیاسا بچہ، ذرا سنجھے گا انسان کی قیمت کتنی تھی، جب مسلمانوں نے حضور کا در چھوڑا نا تو پھر کے گلی گلی تباہ، جب حضور کا در چھوڑا تو پھر آج دیکھیں 78 سال ہونے والے ہیں، روٹی کی خاطر بندناب اپنے کھمبوں کی خاطر، گلیوں کی خاطر، براتوں کی خاطر ووٹ دیتے رہے، حضور کے نظام کو مضبوط نہیں کیا تو پھر دیکھیں نہ روٹی ملی، نہ سکون ملا، نہ امن ملا۔ وجہ کیا ہے؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی
مذہب حنفی عدالت ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ وصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے یقین و مکان تمہارے لیے حضور آ گئے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے اور آپ حضور کے غلام حضور کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں تو ہمارا بریلے کا امام حضور کی آمد پر حضور کی شان میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے پینے کا عالم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جڑا بے ذوقہ آدمی نا بے ذوق آدمی ایسے بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا تے میں کہ دیندا کی نہیں فرماتے ہیں عشق دا ذائقہ ذوق آلا عشق دا ذائقہ ذوق آلا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پر پھوندی کوئی لکھ تھی ایک پہچان دائی تے ہمت آرے دا کم عشق نہیں ہمت آرے دا کم میں بس آپ حضور کے غلاموں کو حضور کی محبت کی باتیں سنانی ہے اور حضور نال محبت کرنی کی میں کانوے بھی دسنا ہے تو میں شروع کرنی کلندر لاہوری کو اقبال نو جان دے او بھائی اقبال نو جان دے تسی ہاں اقبال مصور پاکستان میں کہ اقبال تے مولوی گلاں کر دیں تو دس حضور دی شان کی ہے تے مولوی دی گل کرے تے شاید کینوں تکلیف ہو جاوے اقبال تو دس حضور دی شان کی تو تے پوری دنیا پڑھ کے آیا تو تے یورپ تے لندن یونیورسٹی کو ڈگری بھی لے کے آیا پروفیسر کو پڑھ کے آیا اقبال تو حضور دی شان بیان کر اقبال کہندا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب بھی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب اور عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ اور ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب اور اقبال کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استعراض سمجھ آ رہی میری بات بس میں نے آپ حضور کی محبت کی بات سنانی ہے اقبال کہنا دو بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا دو بندے نو کیونکہ خود اپنے محبوب نال پیار کرتا تے ہر بندے نو اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا تے میں کہ اقبال کہڑے دو بندے نے اقبال کہنا جڑا لالچی بندہ ہوئے لالچی بندہ محفل میں اس لیے آئے کہ عمرے کا ٹکٹ ملے گا بریانی کے شاپر پر جناب محفل میں آئے اقبال کہنا جڑا لالچی بندہ ہوئے نا لالچ نو لے کے لگی پھر دی ہوئے اقبال کہنا ایسے بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا تے میں کہ اقبال دوسرا کہڑا بندہ اقبال کہنا جڑا بہت دل ہوئے جڑا بوز دل ہوئے ایسے بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا تے میں کہ اقبال دینا کی نو اقبال کہنا صدقے خلیل بھی ہے اور صبر حسین بھی ہے اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے آپ حضور کے غلاموں نے اپنے سینے کو کھول کے بیٹھنا ہے میں نے آپ حضور کی محبت کی بات سنانی ہے اور آپ کو دلیر کر کے جانا ہے آپ نے من مولوی سنے ہوں گے چونکہ چنانچے والے مولوی سنے ہوں گے آج آپ ام المجاہدین کی زبانی حضور کا عشق سنیں گے کہ اسلام ہے کیا اور اسلام کا تقاضا کیا ہے میں گل کرنی حضور دے غلاماں نال تے اے نوجواناں نال گل کرنی اے نوجواناں نال اقبال کو نے پوچھا میں کہ اقبال ہے جڑا دل ہے یہ اللہ نے کس واسطے بنایا اللہ نے کس واسطے بنایا دنیا دی محبت واسطے بنایا دنیا پیچھے نسل واسطے بنایا اقبال کہتا نہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ اور آبروئے مازنام مصطفیٰ اقبال کہتا مسلح کدھر لگا پھردا کدھر دائیں بائیں لگا پھردا ادھر آتے نو میں دسا اے دل کدھر لانا میں کہ اقبال دس اقبال کہتا جب دل لانا تو حضور دی بارگاہ سبحان اللہ نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ محبت کا معیار کیا ہے محبت کا معیار کیا ہے محبت کا معیار صحابہ کی ذات ہے محبت کا معیار اہل بیت کی ذات ہے
یہ ذاتیں ہیں جنہوں نے کر کے حضور سے محبت امت کو بتایا کہ جب تک اس راہ پر چلو گے دنیا میں کامیابی حاصل کرو گے، جب یہ راہ سے دائیں بائیں ہوگے تو پھر ذلیل ہو جاؤ گے۔ میں بتاتا ہوں کیسے صحابہ نے حضور سے محبت کی۔ آج لوگ مولوی اے بھائی دے بھائی میرے بخاری شریف ادھر دے بھائی، ادھر دے بھائی، اے میں نال لے کے آیا، لوگ گلا کر دیں جس صحابہ نے میلاد نہیں بنایا۔ ایسے جناب ممبر سے بیٹھ کے مولوی جی 8 سال پڑھ کے میں کہا مولوی ہے بخاری صحابہ نہیں پڑھی، تو وقرہ قرآن پڑھ لیا۔ حضور دی امت گمراہ کرتے 1400 سال کے بعد ابھی حضور کا میلاد جائز نہیں ہے تو مجھے بتا پھر حضور کی شان کیسے؟ جن کی تشریف آوری صحابہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے جڑے اٹھ سن نہ اٹھ، راتی جا کے انہوں نے اٹھانے جا کے مشرکین مکہ کے دروازے تے منہ ماریا جو حضور کی تشریف آوری ہوئی۔ جب مشرکین مکہ گھروں تو اٹھے باہر شور پیا، انہوں نے جا کے جانور کو پوچھا بھائی تانوں کی ہویا، تے جانوروں نے زبان حال نہ دسے تانوں پتہ نہیں حضور آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشرق کے جانور مغرب وال دوڑن، مغرب کے جانور مشرق وال دوڑن، جنوب کے شمال وال شمال کے جنوب وال دوڑن جانور، ایک دوسرے نے مبارکباد دیون اور کہن تانوں کی ہویا، انہوں نے کہا تانوں پتہ نہیں امام الانبیاء سبحان اللہ حضور آ گئے۔ اور تم اور میں میلاد مناتے ہیں جھنڈیاں لگا کر، یہ جناب لیٹیں لگا کر، ڈیکے بکا کر، سٹیج لگا کر حضور کا ذکر سناتے ہیں۔ صحابہ تو وہ ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چل رہے ہیں حضور کے اور حضور کی شان بیان کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی ٹائم ہونا چاہیے تھا میلاد دا، میں کہنا نا حضور کے ذکر کا حضور کی شان کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ رات کا آدھی پہر ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ غزوہ خیبر کی طرف جا رہے ہیں اور رات کا آدھا پہر ہے۔ صحابہ نے کہا یار حضور دی شان تو سناؤ، حضور دی شان دے سناؤ۔ جو عقبہ بن عامر انہیں شروع ہو گیا، انہوں نے کہا پتہ کی کیا، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدان لک ما ابقینا والقیم سکینتا علینا۔ پتہ کیا اس کا یہ حضور کی شان کیسے بیان کی، اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ عقبہ بن عامر غزوہ خیبر کی طرف جاتے ہوئے رات کے آدھے پہر سواریوں پر سوار ہے اور حضور کی شان کیسے بیان کرے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تسی نہ ہوندے اسی نمازاں کتھوں پڑھدے، جو حضور تسی نہ ہوندے اسی روزے کتھوں رکھدے، حضور جو تسی نہ ہوندے تے اسی نیکیاں کتھوں کردے، تے حضور اے ساڈی دعا ہے جو تک اسی زندہ ہاں تہاڈے نام تے فدا ہوندے نہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ انس بن مالک کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن الناس، کہنے حضور کائنات میں سب تو زیادہ سونے ہیں۔ جدو حضور سونے ہیں تو پھر حضور دی شان نہیں بیان کر۔ ہاں صحابہ کا میلاد میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ صحابہ نے میلاد کیسے منایا۔ 3000 کا لشکر کھڑا ہے سامنے غزوہ احد کے موقع پر، اور ادھر صحابہ 700 کھڑے ہیں اور ہر صحابی حضور کے نام پر اے سبر الہدا دے بھائی میں سبر الہدا میں امام نے کیا لکھا، اے سبر الہدا بھی امام نے لکھا۔ جس بندے نے 6 کلمے بھی نہ آنے وہ بھی اٹھ کر بخاری پر بات کرتا ہے۔ میں آپ نوجوانوں کی تربیت کرنے آیا ہوں، میں خطیب آدمی نہیں ہوں، میں حضور کے غلاموں کو سمجھانے آیا ہوں۔ یہ اے دل جڑا نا دل اے حضور دی محبت واسطے، خبردار کوئی صحابہ دے بارے گل کرے، خبردار کوئی اہل بیت دے بارے گل کرے۔ جس نوجوان شادی میں نکاح پڑھانا نا تے میں کہندا نا منڈے نو پڑھ بھائی آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی پڑھ، جس نوجوان نو 22 سال کے بعد وہ کہنا پر رسول ہی، جس نوجوان کو 22 سال کے بعد وہ رسول ہی و رسولی کا فرق نہ پتا ہو وہ بھی اٹھ کے صدیق اکبر کے بارے میں باتیں کر یار جب مزاج بن گیا یہاں تو تے جلے گلی نہ چھڑ دا کہ میری گلی پکی ہونی تو میری گلی کا کھمبا لگنا ہے تو میں اس لیے حضور کے دین کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ تو صحابہ تو وہ ہے ابو عبیدہ بن جراح، ایک بندہ نہ سر کپ کے نہ سر کپ کے جو حضور دی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا حضور اپنے پیو دا سر یا رسول اللہ۔ کہا میں گل کر لوا نا انہوں نے سمجھا لوا، انہوں نے دسا کہ حضور دی محبت ہے کس چیز کا، حضور کی غلامی ہے کس چیز کا نام، جو پھر حضور سے وفا کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے آبرو ہے ماز نام مصطفیٰ، اقبال کہتا ہے جو حضور نال وفا کرے گا قیامت تک تیرا بھی نام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ابو عبیدہ بن جراح جب سر کپ کے لے کے آئے نا حضور دی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا کنا سر ہے کہ حضور اپنے پیو دا سر ہے۔
حضور نے فرمایا کیوں کٹی آئی کہ حضور تھوڑے بارے گل کرنے سے اس واسطے کٹ کے رکھ چھڑے. یہ ہے صحابہ کا انداز. یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا بندہ مومن اس وقت کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ساری کائنات ساری مخلوق یہاں تک کہ اپنے ماں باپ اپنے اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے تب تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. تو کامل ایمان والے کون تھے؟ صحابہ تھے. صحابہ تھے. ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کرسی عدالت لگا کر اور یہ کیمرے جناب یوٹیوب پر بیٹھ کر اور جناب ہم صحابہ کے فیصلے کریں. صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور پہلے بیان فرما گئے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقى من قلوب اصحابی. حضور دے جان دے سننا کہ قیامت تک لوگ آن گے جنہوں کو 6 کلمے بھی نہیں پڑھے جان گے, جنہوں کو 5 نمازیں بھی پوری نہیں ہونی ہے, وہ بھی گھر بیٹھ کے صحابہ دے بارے فیصلے کریں گے یہ صحابی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. اور میں کہا چلیا صحابہ دے سب کچھ قربان کر کے اپنے جسم دے قیمے کرا کے ایسا الوداع امام نے لکھیا. انس بن نضر غزوہ بدر تو پیچھے رہ گئے نا, یہ ہے صحابہ کا ملاد. یہ ہے کہ جڑا بندہ اپنی جان دے دے حضور دے نام تو واقعی کوئی چیز ہے. صحابہ نہیں ملاد منے تو حضور آ گئے کہ جب حضور کا دامن رحمت پکڑا پھر پوری دنیا تک یہ بلوچستان تک یہ آذربائیجان تک صحابہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ گئے اور سارے کفر کو لمحیاں ڈال کے ایک ہی نعرہ لگائے کہ پیچھے ہٹو حضور آ گئے. اب قیامت تک امام الانبیاء کی سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاج تارے ختم نبوت, ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے بس میں نے سمجھا لوں میں مسئلہ کیا تاکہ انہوں نے سمجھ آوے. انہوں نے مولوی ہو سنے ہوں گے نا. لو جی انس بن نضر پیچھے رہ گئے غزوہ بدر تو پتہ کی کیا کرتے سن واللہ لا اکرمنی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اسرع. فرمانے سن اس اللہ دی قسم جس نے قبضہ قدرت وچ انس بن نضر دی جان ہے تے رب بدر ورگا دوبارہ مار کر لگیا تے رب بھی ویکھے گا انس بن نضر اون دی راہ وچ لڑدا گیا. انس بن نضر اون دی راہ وچ پھر موقع بن گیا غزوہ احد دا مار کر لگ گیا. سامنے 3000 دا لشکر آ گیا. کنا بھائی 3000 لشکر پورے جناب مشرکین مکہ سرداران مکہ دا بدر دے قتل ہونے دا بدلہ لین واسطے 3000 لشکر آ گیا تے سامنے 700 صحابہ موجود. کتنے؟ گراؤنڈ ریالٹی کیا کہتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے, حضور کا دین نہیں آ سکتا. میں کہو جلیا اسلام میں کبھی بھی برابری پر آئی نہیں تعداد. مجھے بتائیں غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک, فتح مکہ سے لے کر کربلا تک تاریخ اٹھا کر دیکھو اسلام میں کبھی بھی مسلمان کافروں کے برابری سطح پر آئی نہیں ہے. ہمیشہ اسلام مسلمان تھوڑے رہے ہیں لیکن مسلمان اس یقین پر جیتے رہے ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ نے فرمایا کہ جب تھوڑی جماعتیں چھوٹی جماعتوں کو ہم بڑی جماعتوں پر غالب کرتے ہیں اپنے حکم کے ساتھ اپنے حکم کے ساتھ غالب کریں. جب مسلمان اس یقین کے ساتھ زندہ تھے نا پھر پوری دنیا پر ان کی حکمرانی تھی. آج 2 ارب مسلمان ہیں, جدھر دیکھو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. فلسطین کو اٹھا کر دیکھ لو, برما کو اٹھا کر دیکھ لو, چیچنیا کو اٹھا کر دیکھ لو, شام کو اٹھا کر دیکھ لو, لبنان کو اٹھا کر دیکھ لو, عراق کو اٹھا کر دیکھ لو, کشمیر کو اٹھا کر دیکھ لو. دیکھو کہ ہر طرف مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور پاکستان جو بنا ہی حضور کے نام پر ہے. اور یہاں قربانیاں 20 لاکھ مسلمانوں نے کس لیے دی تھی؟ کیا اس لیے دی تھی کہ میچوں کے لیے مسجدوں کو بند کر دیا جائے گا؟ کیا اس لیے دی تھی یہاں ختم نبوت پر ڈاکہ مارا جائے گا؟ کیا اس لیے دی تھی کہ ایک طرف حضور کا دین بلائے گا تو لوگ اپنی جماعتوں کے دھڑے کٹیں گے کہ نہیں 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 میری جماعت چاہیے. ایک طرف حضور کا دین بلائے کہ مجھے مضبوط کرو, میں تمہیں روٹی بھی دے دوں گا, دنیا کی ہر چیز دوں گا. وہ کہتا ہے نہیں 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 میری جماعت یہاں کھڑا ہے, میرا چاچا یہاں کھڑا ہے, میرا ماما کھڑا ہے. تو مجھے بتائیں پھر اقبال قلندر لاہوری اقبال نے جب مسلمانوں کے اس وقت اپنے زمانے میں حالت زار دیکھی نا تو اقبال کہتا ہے شبی پیش خدا بگریستم مسلمانان چرازارن تو خارن. اقبال کہتا ہے میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا کہ یا اللہ جدھر دیکھو مسلمان مارے جا رہے ہیں, جدھر دیکھو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. 2 ارب مسلمان ہیں, ان کی حالت ہے ہی کوئی نہیں, ہر وقت ان کو مارا جاتا ہے, مارے بھی یہ جاتے ہیں, دہشت گرد بھی ان کو کہا جاتا ہے. 18 لاکھ شامی مسلمان بر شام میں شہید کر دیے جائیں. کبھی کسی نے پوچھا ہے کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ عراق کے امریکہ ابو غریب جیل میں مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے, کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ بوسنیا میں 40 لاکھ مسلمان ذبح کر دیے جائیں, کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟
فلسطین میں روزانہ بمباری ہو رہی ہو، روزانہ مسلمان شہید کیے جا رہے ہو، کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ کشمیر کی بچیاں روزانہ در و دیوار کے ساتھ کان لگائیں کہ محمد بن قاسم کے گھوڑے کب آئیں گے، محمود غزنوی کے گھوڑے کب آئیں گے، کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ اور پاکستان میں کیا چل رہا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ دریائے سوات کے اندر 17 لاکھ لوگ دریائے سوات کی نہروں کی نظر ہو کے کوئی بولنے والا ہے؟ روزانہ یہ آپ دریا سراب کا طوفان آیا ہوا ہے اور پاکستان کی جو حالت ازار ہوئی پڑی ہے، مجھے آپ بتائیں کہ کرنے والا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں کہا کرتے تھے کہ اگر نہر فرات بکری کا پیاسا بچہ، ذرا سنجھے گا انسان کی قیمت کتنی تھی، جب مسلمانوں نے حضور کا در چھوڑا نا تو پھر کے گلی گلی تباہ، جب حضور کا در چھوڑا تو پھر آج دیکھیں 78 سال ہونے والے ہیں، روٹی کی خاطر بندناب اپنے کھمبوں کی خاطر، گلیوں کی خاطر، براتوں کی خاطر ووٹ دیتے رہے، حضور کے نظام کو مضبوط نہیں کیا تو پھر دیکھیں نہ روٹی ملی، نہ سکون ملا، نہ امن ملا۔ وجہ کیا ہے؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم اپنے دور میں کہا کرتے تھے، یہ تھی مسلمانوں کی قیمت۔ مسلمان جب حکمران تھے تو ان کے ہاں مسلمانوں کی قیمت کیا تھی؟ فرماتے تھے کہ نہر فرات بکری کا پیاسا بچہ مر جائے تو عمر سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بکری کا پیاسا بچہ مرا کیسے؟ انسان نہیں، بکری کا پیاسا بچہ۔ تو یہاں روزانہ دیکھو لوگ کتنی خودکشیاں کرتے ہیں، تو کیا ان حکمرانوں سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہارے دور میں لوگوں نے خودکشیاں کیسے کی؟ تمہارے پروٹوکول ایمان میں نہیں ہے۔ تو پھر ہم جب حق بات کرتے ہیں تو ان کے سیاسی چمچے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہمارا سیاسی لیڈر ہے، اور میں کہو جلیا ان سیاسی لیڈر تیرے منہ تے مٹی پا کے آنا ہی، اس محبوب نال وفا کر جنہیں قبر تیرے کم آنا۔